نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم۔ حضرات گرامی قدر، ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے پیار ہوتا ہے۔ اہل علم کو علم کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ بڑی ہی محبت اور پیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی علم کا، مطالعے کا اور پڑھنے کا ذوق عطا کیا۔ مختلف علوم و فنون کا میں پڑھتا رہا۔ تقریباً 1995 سے لے کر 2024 تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا مختلف اداروں کے ساتھ، کئی دینی اور دنیاوی اداروں کے ساتھ تعلق رہا۔ میں نے اپنی پہلی ڈگری کو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے 1995 کے اندر مکمل کیا تھا، میکینیکل انجینئرنگ کے اندر۔ اس کے بعد مجھے ابلاغیات کو پڑھنے کا موقع ملا، اسلامیات کو پڑھنے کا موقع ملا، عربی کو پڑھنے کا موقع ملا، انگریزی ادب کو پڑھنے کا موقع ملا، سیاسیات کو پڑھنے کا موقع ملا، تاریخ کو پڑھنے کا موقع ملا، علوم نفس یعنی نفسیات، دماغی اور ذہنی علم کو پڑھنے کا موقع ملا، سافٹ ویئر انجینئرنگ یعنی کمپیوٹر سائنسز کو پڑھنے کا موقع ملا، بزنس مینجمنٹ کو پڑھنے کا موقع ملا۔ لیکن سچی بات یہ ہے، ان تمام مواقع جو مجھے تعلیم کے حاصل ہوئے، ان میں سینکڑوں کتابوں سے گزرنے کے باوجود قرآن مجید کی محبت آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل میں تمام کتابوں کی محبت سے زیادہ ہے۔ اور میں خادم قرآن ہونے کو، قرآن مجید کا معمولی سا نوکر ہونے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ ایف ایس سی کے دور کی بات ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے داخلے کے لیے میں نے پری انجینئرنگ کے امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے دیے تھے۔ ابھی رزلٹ کا آنا باقی تھا، میں حافظ نہیں تھا۔ میری والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت فرمائے، انہوں نے مجھے کہا بیٹے چند مہینے کی چھٹیوں کو ضائع کرنے کی بجائے حفظ قرآن کے اندر اپنے وقت کو لگا دو۔ میں نے والدہ مرحومہ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ آپ نے زندگی کے 18 برس تک میری توجہ اس سمت مبذول نہیں کروائی، اب 18ویں سال کے گزر جانے کے بعد آپ میری توجہ اس سمت مبذول کروا رہی ہیں، جبکہ ذہن پختہ ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے، اور حفظ عام طور پہ چھوٹی عمر کے بچے کرتے ہیں، تو آپ کیوں کر سمجھتی ہیں کہ میں یہ کام کر سکوں گا؟ انہوں نے کہا میری دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہوں گی، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گی، تم یہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے ان کی اس نصیحت کو، ان کے محبت برے جو الفاظ تھے ان کو اپنے سینے کا ساتھ لگایا۔ شیراوالا گیٹ کے اندر میں نے قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیا، قاری ادریس العاصم صاحب کے مدرسے میں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے چند مہینے میں 18 پاروں کو یاد کر لیا۔ اس کے بعد جب میں فرسٹ ایئر انجینئرنگ میں گیا، چھٹیاں ہوئیں امتحانوں کی تیاری کے لیے، تو میں نے 6 پاروں کو دوبارہ یاد کیا۔ پھر دوسرے سال میں انجینئرنگ یونیورسٹی کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے 6 پاروں کو یاد کیا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کو یاد کرنے کے دوران میں نے بہت زیادہ لطف کو حاصل کیا، لذت کو حاصل کیا، روحانی سکون کو حاصل کیا، ذہنی اطمینان کو حاصل کیا، اور میرا دل اس کتاب کی محبت کے ساتھ سرشار ہو گیا۔ اور آج 12 سے زیادہ ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کے نقوش، اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کی وارفتگی، اس کا پیار میرے دل اور دماغ میں پوری طرح راسخ ہے۔
اور میری اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک قرآن مجید کی خدمت کی، اس کی تلاوت کی، اس سے پیار کرنے کی، اس کا محبت کرنے کی توفیق کو دیے رکھنا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر بڑی ہی وسعت ہے اور اس کی بڑی جہتیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ کے فضل و کرم سے تاریخی حقائق کو بے نقاب کرنے والی تاریخ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن مجید بیماریوں کو دور کرنے والی شفا یابی کی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کو طاقت بھی ملتی ہے اور خوشی بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا اور انہماک سے پڑھنے والا بندہ ڈاکٹروں سے، حکیموں سے تقریباً بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو بلا ناغہ تلاوت قرآن مجید کرنے کا عادی اور قائل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے اور موذی امراض سے ویسے ہی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بڑی بڑی طویل اور انوکھی بیماریاں جو انسان کو اس انداز میں دبوچ لیتی ہیں کہ انسان ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ شفا کی ایک عجیب کتاب ہے۔ جو اس سے شفا کو حاصل نہیں کرتا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی کم نصیب ہے۔ مجھے زندگی کے اندر مختلف طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنے کا اتفاق ہوا، جن کے بارے میں میرا قوی ذہن یہی ہے آج تک بھی کہ بیماریوں کا بہت بڑا محرک در حقیقت انسان کی اپنی خطائیں، اس کی کوتاہیاں اور اس کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو نیکی کے اعمال میں منہمک دیکھتا ہے، انسان مسلسل نیکیوں کے کام کرتا ہے، تو اللہ نے خود اعلان فرما دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جب نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کی بیماریوں کو دور کر کے اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھے 2 طویل جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا اور 3 روحانی لمبی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے پورے ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی محبت کے ساتھ موجود ہوں، اور اللہ وجہ البصیرت آپ کو اس بات کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے شر کو دور کر دے، آپ سے بیماریوں کو دور کر دے، آپ سے جادو کے اثرات کو دور کر دے، آپ سے جنات کے اثرات کو دور کر دے، آپ سے بلاؤں کو دور کر دے، آپ کے اوپر اپنی پکڑ کو ہٹا دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تو آپ کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی ایک اور جہد بھی ہے، اور وہ بڑی زبردست جہد ہے، اور وہ جہد یہ ہے کہ جب انسان کا دل چاہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ جب انسان کے دل میں یہ امنگ پیدا ہو کہ وہ اللہ سے کلام کرے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اور جب اس کا دل چاہے کہ اللہ اس سے کلام کرے اسے قرآن پڑھنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی نکتہ آفرینیاں، قرآن مجید کی گہرائی اور قرآن مجید کی گہرائی اس قدر زیادہ ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حافظ قرآن عام آدمی کے مقابلے میں قرآن مجید کی بڑی تکرار کرتا ہے۔ عام آدمی کبھی 1 پاؤ پڑھ لیا، کبھی 2 رکوع پڑھ لیے، لیکن چونکہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ اپنی منزل کی تکرار کرتا ہے، خصوصاً جو تراویح کو پڑھاتا ہے 7 بار، 8 بار، 10 بار قرآن مجید کے پاروں کی تکرار کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فہم و شعور کا اور استحضار کا دیا روشن کیا ہو تو میں یہ بات آپ کو لا وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں مرتبہ تلاوت کرنے کے باوجود بھی ہر نئی تلاوت کے اوپر نئے نکات، نئے معنی، نئے مطالب سامنے آتے ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ روح زمین کے اوپر مفاہیم اور مطالب کے سمندر کے اعتبار سے کوئی سمندر بھی قرآن مجید کے سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر،
قرآن مجید کو اس کی ایک اور جہد بھی ہے، اور وہ جہد جو ہے اس کی طرف میں علماء کی توجہ کو مبذول کروانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس جنگل کے اندر، اس صحرا کے اندر بڑی دیر تک اپنی آبلا پائی کی ہے، اور میں نے اس سرسبز و شاداب وادی کے اندر بڑی دیر سے کوششوں کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ میں قانون کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور سیاسیات کا بھی ایک ادنا طالب علم ہوں۔ میں نے دنیا کے جملہ سیاسی فلسفوں کو پڑھا ہے، میں نے یین بدین کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا ہے، میں نے روسو کے نظریہ منشاء عام کو پڑھا ہے، میں نے جان لاک کے فلسفے کو پڑھا ہے، میں نے میکاولی کی دی پرنس کو پڑھا ہے، میں نے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا ہے، میں نے ہیگل کے جدولیاتی فلسفے کو پڑھا ہے۔ رب قدیر کی قسم ہے، قانون کی کوئی کتاب قرآن مجید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کا قانونی جو تصور ہے وہ اس معاشرے کے اندر کمزور ہے، اور یہ بات مجھ جیسے طالب علم کے لیے بڑے دکھ کا سبب ہے کہ آج لوگ دستور کے اعتبار سے اور قانون کے اعتبار سے مسلم لیگ کی طرف تو دیکھتے ہیں، پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کی طرف تو دیکھتے ہیں، لیکن اس دستور کی طرف نہیں دیکھتے جس نے قبائل کے اندر بکھرے ہوئے عربوں کو دنیا کا حاکم بنا دیا تھا۔ اور آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں اور اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، دنیا کے تمام دساتیر اور دنیا کے تمام قوانین آپ کو کبھی بھی امریکہ کے پر غلبہ نہیں دے سکتے، روس کے پر غلبہ نہیں دے سکتے، برطانیہ فرانس پہ غلبہ نہیں دے سکتے، لیکن جس دن اس ملک میں قرآن کا قانون آئے گا، جس دن اس ملک میں قرآن کا دستور آئے گا، اللہ کی قسم امریکہ بھی آپ کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کے قانون سے ہم دور ہیں، قرآن کے دستور سے دور ہیں، اور قرآن کا قانونی تصور جو ہے آج علماء کے یہاں پر بھی اس درجے راسخ نہیں جس درجے اس کو راسخ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، قوانین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا قوانین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قوانین کا مقصد معاشرے کے اندر امن کو قائم کرنا، جرائم کا انسداد کرنا، اور معاشرے کے اندر معیشت کی بڑھوتری کے دروازوں کو کھولنا ہوتا ہے۔ ان مقاصد سے بڑا مقصد قانون کے نفاذ کا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اندر فساد کو مٹایا جائے، امن کو قائم کیا جائے، اور معاشرے کے اندر معیشت کی بڑھوتری کے دروازوں کو کھولا جائے۔ حضرات گرامی کے اندر آپ قرآن مجید پہ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، زنا کا جرم ہو یا قتل کا جرم ہو یا چوری کا جرم ہو، قرآن مجید جن سزاؤں کو مقرر کرتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے ان سزاؤں کے بغیر معاشرے کے اندر کبھی امن نہیں آ سکتا، معاشرے کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا، معاشرے کے اندر کبھی چین نہیں آ سکتا، معاشرے کے اندر کبھی فساد کا گلا جو ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ کتنی حکومتوں کو دیکھ چکے ہیں، میں اور اضلاع کی بات نہیں کرتا، فقط ضلع قصور کی بات کرتا ہوں۔ ہر مہینے ریپ کے کیس بھی سننے کو ملتے ہیں، قتل کی وارداتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، کسی لڑکی کے اغوا کا کیس بھی سننے کو ملتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتلاؤں، سعودی عرب جو کہ اس وقت تھوڑا ڈی ٹریک ہو چکا ہے، جس وقت وہ بالکل صراط مستقیم کے اوپر تھا، جس وقت محمد بن سلمان کے دور سے قبل وہاں پہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کا قانون نافذ تھا، اللہ محمد بن سلمان کو بھی ہدایت دے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اس کو بھی اپنے آباء و اجداد اور اپنے گھرانے کی روایات کے واپس پلٹائے۔ یہ بے پردگی میں کچھ بھی نہیں رکھا، یہ عورت مارچوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، یہ عورت کی جنسی آزادیوں کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، یہ سراسر معاشرے کو زہر دینے والی بات ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی بات ہے، یہ معاشرے کو برباد کرنے والی بات ہے، یہ بیٹیوں کو گھر سے بھگانے والی بات ہے، یہ ماؤں کو آوارہ بنانے والی بات ہے، یہ بہنوں کے اندر سے غیرت کو سلب کرنے کی بات ہے۔ اسلام کا پیغام حیا کا پیغام، اسلام کا پیغام حجاب کا پیغام، اسلام کا پیغام نقاب کا پیغام، اسلام کا پیغام عفت کا پیغام، اسلام کا پیغام عفت اور اسلام کا پیغام آبرو کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں پردے نقاب حیا اور حجاب کا انشاءاللہ نعرہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی قدر،
ان باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. جب تک حضرت شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد بھی بہت سے سرکردہ سعودی عرب کے رہنماؤں نے اسلامی قوانین کو وہاں پہ جاری و ساری رکھا ہوا تھا. حضرات پورے سال میں ریپ کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آتا تھا. پورے سال میں ریپ کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آتا تھا. وہ کیا چیز ہے جو قرآن مجید کے قوانین کے نفاذ سے معاشرے کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. قرآن کے قانون کے ساتھ اللہ کی نصرت اترتی ہے, اللہ کی تائید اترتی ہے. اور اللہ نے ویسے ہی نہیں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور زمین کے اوپر اللہ کے قوانین کو جو لوگ نافذ نہیں کرتے وہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. اور جو لوگ باغی ہیں, مانتے ہی نہیں, منکر ہیں, اللہ نے ان سے بھی بڑی وعید سنائی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ ویسے ہی منکر ہیں. حضرات گرامی قدر, آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس دور کا جس دور میں حضرت علامہ شہید مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھا کرتے تھے. علامہ شہید نے خود یہ واقعہ بیان کیا. کہا میرے گھر میں کچھ چادریں تھیں, کچھ برتن تھے, کچھ ضرورت کا معمولی سا سامان تھا. نماز کا وقت آیا, حی علی الصلاۃ کی آواز آئی, حی علی الفلاح کی آواز آئی. کہا میں نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی کنڈی کو تالا لگانا چاہا. سامنے دکاندار تھا, اس نے کہا یا احسان ماذا تصنع, احسان یہ کیا کرتا ہے؟ کہا پڑوسی پردیسی ہوں, ضرورت کا کچھ سامان موجود ہے, اس کو تالا لگا رہا ہوں تاکہ کوئی چور نہ لے جائے. تو اس نے جواب میں کہا یہاں پہ چوکیدار کی ضرورت نہیں ہوتی, جہاں پہ قرآن کا قانون ہوتا ہے وہاں عرش والا خود پہرے دار بن جاتا ہے. حضرات گرامی قدر, یہاں دھرتی کو اس وقت ضرورت ہے, قرآن مجید کے قوانین کی ضرورت ہے, قرآن مجید کے دساتیر کی ضرورت ہے. اور دھرتی کی خوش نصیبی ہوگی جب دھرتی کے اوپر اللہ کے قوانین کو قائم کیا جائے گا. پھر حضرات گرامی قدر معیشت کے سارے چکر, جس چکر کے اندر آ کر آپ کبھی اس کو ووٹ ڈالتے ہیں, کبھی اس کو ووٹ ڈالتے ہیں, معیشت کی ساری چابیاں تو عرش والے کے پاس ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے اوپر رینگنے والا کوئی چپایا ایسا نہیں, اور جنگل میں دھاڑنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں, اور پلوں میں تیرنے والی اور پلوں میں رینگنے والی کوئی چونٹی ایسی نہیں, فضائے بسیط میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جس کو رزق اللہ نہ دیتا ہو. رزق تو اللہ کے پاس ہے. جب اللہ کے قوانین نافذ ہوں گے پتہ پہ کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر زمین کے پر تورات انجیل اور قرآن کے قوانین کو قائم کر دیا جائے, اللہ اوپر سے بھی رزق کو نازل کرے گا, زمین سے بھی رزق اگلنا شروع ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر, ہمارے معاشرے کو, ہماری اولادوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماؤں کو, ہمارے باپوں کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے عوام کو, ہمارے انصار کو, ہمارے سماج کو قرآن مجید کے قوانین کی ضرورت ہے, قرآن کے دستور کی ضرورت ہے. جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں سے ظلم بھاگ جاتا ہے, جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں سے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں, جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں, جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے ویرانیاں اور بیماریاں بھی بھاگ جاتی ہیں. معاشرے کی بیماریوں کا علاج اگر کسی چیز کے اندر موجود ہے تو وہ بھی قرآن مجید ہی کے اندر موجود ہے. ایسے ہی تو حضرت حالی نے نہیں کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا, مسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذرا غور کرنا, جب دکھی ہوتے ہو, جب پریشان ہوتے ہو, جب مضطرب اور بے چین اور بے قرار ہوتے ہو, تب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو, اللہ تمہارے دلوں کو سکون بھی دیتا ہے اور تمہارے دلوں کو قرار بھی دیتا ہے. جس قرآن کے ذریعے, جس کی تلاوت کے ذریعے دلوں کو قرار ملتا ہے, جس کی تلاوت کے ذریعے دلوں کو امن اور سکون ملتا ہے, جس کی تلاوت کے ذریعے روح کو سبزہ اور شادابی ملتی ہے,
اللہ کی قسم اسی کلام کے نفاذ کے ذریعے اس معاشرے کو بھی امن اور سکون مل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس سمت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شاگردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے جملہ حقوق جو ہم سب کے ذمے واجب الادا ہیں، ان کو ہم سب نے ادا کرنا ہے۔ پہلا حق قرآن کا، اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اکیلے ایمان سے پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اکیلے ایمان سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پختہ ایمان ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاملات کو سنوار دیتا ہے۔ حضرات گرامی کا دوسرا حق یہ ہے اس کو پڑھا جائے، اور پڑھنے کا پتہ کیا اجر ہے؟ اتنا اجر ہے جو 1 حرف پڑھے گا اللہ 10 نیکیاں دے گا، اور جو 3 حرف پڑھے گا اللہ 30 نیکیاں دے گا، جو 10 حرف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرما دے گا، اور تلاوت کی برکت سے دلوں کو مطمئن کر دے گا۔ انجائنا ہو، اسکیمیا ہو، علاج کروانا سنت ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن حضرات گرامی قدر میڈیکل ڈاکٹر کی ڈوز تو لیتے ہو، جو اللہ نے ڈوز دی ہے اس کا ذرا بھی استعمال نہیں کرتے، اور جاؤ دل کی بیماریاں مادی ہو تب بھی، روحانی ہو تب بھی، نفسیاتی ہو تب بھی، جسمانی ہو تب بھی، اعصابی ہو تب بھی، قرآن ہی پڑھتے رہو، اللہ سب بیماریوں کو دور فرما دے۔ حضرات گرامی کا تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ نے خود کہا کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن مجید کے اوپر کیوں تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کرنے کے بعد چوتھا حق یہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کا نفاذ اپنی ذات پہ کیا جائے۔ جو قرآن نے کہا اس پہ عمل کرو۔ تعداد کو مت دیکھو، تعداد دوسرے 10,000 ہے، تم 500 ہو، تم سیدھے راستے پہ ہو، قرآن پہ چلتے جاؤ، قرآن مجید پہ عمل کرتے جاؤ۔ جو اس کا حلال ہے اس کو حلال مانو، جو اس کا حرام ہے اس کو حرام مانو، جو اس کا حق ہے اس کو حق مانو، جو اس کا باطل ہے اس کو باطل مانو، جو اس کی توحید ہے اس کو توحید مانو، جو اس کا شرک ہے اس کو شرک مانو۔ قرآن مجید پہ عمل کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، اور عمل کرنے کے بعد اگلا حق یہ ہے پھر اس کی تبلیغ کرو، گھر والوں کو تبلیغ کرو، سماج کو تبلیغ کرو، معاشرے کو تبلیغ کرو، دوست احباب کو تبلیغ کرو۔ اور تبلیغ کرنے کے بعد اگلا حق یہ ہے اس کے نفاذ کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرو، اس کے قیام کے لیے لوگوں کے پاس جاؤ، ان کے سامنے تقاریر کرو، ان کو سمجھاؤ اور ان کو یہ بات بتلاؤ۔ اور بھٹکے ہوئے لوگوں اور ادھر ادھر پھرنے والے لوگوں، امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، رزق نہیں مل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں آئے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، سارے قوانین آپ نے آزمائے ہیں، کوئی وارداتیں کم ہوئی ہیں؟ سارے قوانین آپ نے آزمائے، کوئی معیشت میں بہتری آئی ہے؟ سارے قوانین آپ نے آزمائے ہیں، کوئی امن و سکون کا دور دورہ ہوا ہے؟ سارے قوانین کا نتیجہ 0/0/0 ہے۔ 100/100 اگر آپ کو انشاءاللہ نتیجہ اگر حاصل ہوگا، نفاذ قرآن سے حاصل ہوگا، قرآن کے قیام سے حاصل ہوگا، قرآن مجید کے دستور کے نفاذ سے حاصل ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، آج میں ایسی تقریب میں آیا جہاں قرآن کو ناظرہ پڑھنے والے بھی موجود تھے، حافظ قرآن بھی موجود تھے، قرآن مجید کو مکمل کرنے والے بھی موجود تھے، قرآن مجید کا استحضار رکھنے والے اور اس کے فہم و شعور کو رکھنے والے دوست بھی موجود تھے۔ اور آخری مرحلے کے لیے ہمیں مزید تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ معاشرے کے جملہ مسائل کا حل اگر موجود ہے تو اللہ کے کلام میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کو پتا ہے انسانوں کی ضروریات کیا ہیں، انسانوں کے مسائل کیا ہیں، انسانوں کی تکالیف کیا ہیں، انسانوں کا دکھ کیا ہے، انسانوں کا درد کیا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ جو علاج اللہ نے بتلایا، جو آب حیات اللہ نے بتلایا، کوئی آب حیات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ اقبال نے بجا طور پہ کہا تھا، وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ تو میں اس موقع کے پر اپنے بھائی حافظ حیدر حیات کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں
اور قاریوں کو جو انہوں نے پڑھایا ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور جن بچوں نے یاد کیا ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، تبلیغ کی بھی توفیق دے، اور اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے والوں میں بھی شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حفیظ اسلامک سنٹر تمام اسلامی پروگرامز، جلسے، کانفرنس، محفل، حمد و نعت، سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں۔ حفیظ اسلامک سینٹر، نام ہے اعتماد کا۔